السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی دھوکہ دینے والا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ حدیث کا ایک ٹکڑا ہے۔ پوری حدیث اس طرح سے ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر علی صبرۃ من طعام، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے گلے کے ایک ڈھیر سے، گلے کا ایک ڈھیر تھا، لگا ہوا تھا، گلہ جمع ہوا تھا، وہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ فادخل یدہ فیہا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس غلے کے اندر ڈال دیا۔ فنالت اصابعہ بللا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں نے، ان کی انگلیوں نے ٹھنڈک محسوس کیا، نمی محسوس کی اندر۔ فقال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا صاحب الطعام ما ھذا، اے غلہ فروش، اے غلہ بیچنے والے، اے یہ کیا ہے؟ ما ھذا، یہ کیا ہے؟ اوپر سے سوکھا ہے، نیچے گیلا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ماجرا ہے؟ قال اصابتہ السماء یا رسول اللہ، اس آدمی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان نے اس کو گیلا کر دیا ہے، آسمان سے بارش ہوئی ہے اور بارش نے گلے کو گیلا کر دیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افلا جعلتہ فوق الطعام حتی یراہ الناس، تو جب اس کو گیلا کر دیا ہے تو اوپر سے سوکھا کیوں رکھا ہے تم نے؟ اس کو گیلے کو اوپر کیوں نہیں رکھا تاکہ لوگ دیکھ لیں اس کو اچھی طرح سے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم دھوکہ دے رہے ہو، نیچے گیلا ہے اور اوپر سے سوکھا رکھ کے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہو۔ ثم قال، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من غش فلیس منا، کہ یاد رکھو جو دھوکہ دے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی وہ ہم میں سے نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے غش، دھوکہ دینا اسلام میں حرام ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے اپنی سنن ترمذی کے اندر، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو کہا ہے حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔